آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 3 باب، اس کی 14ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ بائبل مقدس نئے عہد نامے میں سے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب، اس کی 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیات۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے: میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسمانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 9واں لیسن ہے، یعنی لیسن نمبر 9۔ پہلے 8 لیسنز میں ہم نے پاسمانی خطوط سے متعلق سیکھا ہے، اور خاص طور پر پچھلے 2 ابواب میں ہم نے کلیسیائی رہنماؤں سے متعلق اور کلیسیائی نظم و نسق یعنی انتظامات سے متعلق ہم نے سیکھا ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں، پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیات، یہ تیموتھیوس کے پہلے خط کے 2 اور 3 ابواب کا خلاصہ ہے، کیونکہ 2 اور 3 باب میں مقدس پولس رسول نے یہ بتایا تھا کہ کلیسیائی انتظام کو کیسے چلانا ہے اور کلیسیائی پاسبانوں کو کیسے ہونا چاہیے، اور کلیسیا کی جو لیڈرشپ ہے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اب مقدس پولس رسول جو ہیں وہ تیموتھیوس کو ایک نٹشل، ایک سمری، ایک خلاصہ دینا چاہتے ہیں 2 اور 3 باب کا، اور مقدس پولس رسول اپنے دینی بیٹے تیموتھیوس کے نام جو خط لکھا ہے اس کو سمرائز کرنا چاہ رہے ہیں، ایک مضمون کو جو انہوں نے 2 اور 3 باب میں بیان کیا ہے، کیونکہ 2 اور 3 باب میں انہوں نے خاص طور پر تیموتھیوس کو بتایا تھا کہ بیٹا، کلیسیائی نظام کو کرنے کے لیے دعا کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ 2 باب کی پہلی 7 آیات میں مقدس پولس رسول نے بتایا تھا، پھر 2 باب کی 8ویں اور 15ویں آیت میں کلیسیائی آدمیوں اور خواتین سے متعلق اس نے ہدایات جاری کی تھی کہ کلیسیا میں مردوں کا کیا کردار ہے اور خواتین کا کیا کردار ہے۔ 8ویں سے 15ویں آیات تک اس نے یہ بتایا تھا۔ پھر اس نے 3 باب کی پہلی 7 آیات میں کلیسیائی رہنماؤں کے معیار کے تعلق سے بتایا تھا کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ کون کون سی خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے، اور پھر 8ویں سے 13ویں آیت تک مقدس پولس رسول نے بتایا تھا کہ جو ڈیکنز ہیں اور ڈیکنسز ہیں، یعنی کلیسیا میں جو مرد اور خواتین لیڈرز ہیں، جو ایلڈرز ہیں، جو ڈیکنز ہیں، جو خادم اور خادمائیں ہیں،
ان کا معیار کیا ہونا چاہیے اور ان کی ڈیوٹیز کیا ہونی چاہیے، یہ سب کچھ دوسرے اور تیسرے ابواب میں بتا کر اب 14ویں آیت میں مقدس پالوس رسول اپنے دینی فرزند کو لکھتے ہیں، میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں۔ اب یہاں پر مقدس پالوس رسول نے ایک ریزن بتا دی ہے اس خط کے لکھنے کی۔ مقدس پالوس رسول جو ہیں انہوں نے یہ خط اس وقت لکھا تھا جب وہ ہاؤس اریسٹ تھے 2 سال کے لیے، اور جب ان کو رہائی ملی تو وہ افسس میں سے ہو کر وہ مقدونیہ میں چلے گئے، اور مقدونیہ سے یہ خط انہوں نے لکھا اور افسس کی کلیسیا کے بارے میں بہت ساری جو مشکلات تھیں ان کا ذکر کیا، اور اب وہ امید کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ بذات خود جا کے کلیسیا کو وزٹ کروں۔ لیکن جو اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، جو اچھے ناظم ہوتے ہیں، جو اچھا انتظام کرتے ہیں، وہ چند چیزوں میں بہت ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ بہت زیادہ آفیشیل ہوتے ہیں، وہ ہر کام کو آفیشلی کرتے ہیں، اور یہاں پر مقدس پالوس رسول نے اپنے آفیشل ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ وہاں پر جانے کی امید میں ہیں، انہوں نے بڑا آفیشل ایکٹ کیا ہے کہ میں کم از کم اگر مجھے دیر ہو جائے یا حالات کی مجبوری کی وجہ سے خدا نہ خواستہ مجھے نہ وہاں لے جایا جائے یا میں وہاں نہ پہنچ سکوں، تو پھر لازمی ہے کہ میں آفیشلی ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ مقدس تیموتھیوس کو بھیج دوں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ کلیسیا کا انتظام کیسے چلانا ہے۔ سو آفیشیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو ناظم کی پوزیشن پر ہیں، جو نگہبان کی پوزیشن پر ہیں، جو پاسبانی خدمت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ اپنے اسسٹنٹ پادری صاحبان کو یا ایلڈر صاحبان کو آپ ان سے رابطہ رکھیں۔ جب آپ سین پر نہیں ہیں، جب آپ اس مقام پر نہیں ہیں، تو لازمی ہے کہ آپ اپنے جونیئرز کو خطوط کے وسیلے سے آپ ان کی رہنمائی کریں، ان کی نگہبانی کریں، ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ ایک پرنسپل خداوند کے بندہ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر آپ واقعی ذمہ دار ہیں تو اپنے جونیئرز کے ساتھ آفیشیٹ کرتے رہیں، ان کے ساتھ آفیشیل لنک رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیں کہ وہ کر لے گا، نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول کو اگر یہ علم تھا کہ اس نے چلے جانا ہے اور اس نے وزٹ کرنا ہے تو یہ خط روک بھی سکتے تھے کہ چلیں بہت ساری باتیں کیا لکھنی ہیں، میں خود ہی جا کے بات کر لوں گا، یہ سوچ سکتے تھے مقدس پالوس رسول۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ والی سوچ خدا کے بندے کے ذہن میں آ جاتی تو آج یہ خط ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا، آج یہ خط ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ آج صرف پالوس رسول نے مقدس تیموتھیوس کے نام ہی یہ ہدایات جاری نہیں کی، بلکہ ہر اس خادم کے نام یہ خط لکھ دیا گیا ہے جو کلیسیائی پاسبانی کر رہا ہے، جو کلیسیائی گلبانی کر رہا ہے۔ اس کے لیے ایک معیار بن گیا ہے، ایک کسوٹی بن گئی ہے، ایک سکیل بن گیا ہے، ایک پرنسپل اصول بن گیا ہے کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں کلیسیا میں تو ہم اس ڈاکومنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو خدا کے بندہ پالوس رسول نے اس لیے لکھ دیا کہ وہ شاید ڈیلے ہو جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ جانتا تھا کہ وہ آ سکتا ہے، لیکن اس نے یہ خط لکھ دیا جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس وقت مقدس پالوس رسول نے یہ خط کلیسیا کی اصلاح کاری کے لیے استعمال کیا، اور آج خداوند کے فضل سے اور خداوند کے پاک روح کی ہدایت سے اس خط کو ہم اپنی اپنی کلیسیوں میں اصلاح کاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی برکت ہے کہ یہ خط آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ سو اس خط کے لکھنے کی وجہ شاید اس کی دیری تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک لاجک تو ضرور دیا ہے مقدس پالوس رسول نے
کہ میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھ رہا ہوں۔ یہ شاید پالوس کے پاس یہ لاجک ہے کہ میں دیر نہ ہو جائے مجھے، لیکن جو ببلیکل معیار ہے، جو خدا کے پاک روح کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کا یہ ڈاکومنٹ پاک روح کے زور سے لکھایا گیا تھا، پاک روح کے زور سے لکھایا گیا تھا، تاکہ مقدس پالوس رسول کے وسیلے سے یہ خط افسس کی کلیسیا میں پہنچے، اور نہ صرف افسس کی کلیسیا بلکہ بہت ساری کلیسیوں میں یہ پڑھا جائے، اور آج یہ پوری دنیا میں خط پڑھا جا رہا ہے جو خدا کے پاک روح نے اس وقت اس لیے لکھایا کہ وہ لیٹ نہ ہو جائے۔ خدا جب کام کرتا ہے تو وہ کامل کام کرتا ہے۔ خدا نے ایک مرکہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، خدا نے ایک خدا کا کلام خدا کے بندے کے وسیلے سے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ شاید مقدس پالوس رسول کو اتنا علم اس وقت نہ ہو کہ یہ خط 21ویں صدی میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہوگا جتنا یہ پہلی صدی میں اس اہمیت کا حامل تھا، اور آج اس کی وہی ویلیو ہے جو پہلی صدی میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ صلاح کاری ہے جس میں کلیسیا کی بڑھوتی اور بہتری ہوتی ہے، اور آج ہم بھی اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ 14ویں آیت 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ خط میں نے اس لیے لکھا تھا کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا جو حق کا ستون اور بنیاد ہے۔ مقدس پالوس رسول نے اپنے فرزند تیموتھیوس کو، جو اس کا جونیئر پاسبان ہے، اس کو یہ خط لکھا ہے کہ بیٹا، خدا کے پاک روح نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں نے سوچا تو یہ ہے کہ شاید دیر ہو گئی ہے، لیکن پاک روح نے یہ مجھے سٹیمولیٹ کیا ہے، مجھے تحریک دی ہے کہ خدا نہ خواستہ میں نہ آ سکوں یا دیر ہو جائے تو یہ خط اپنی کلیسیا اصلاح کاری کے لیے استعمال کرنا، اس لیے کہ اس میں میں نے تجھے کلیسیائی رہنمائی کے لیے باتیں لکھی ہیں جو میں نے دوسرے اور تیسرے باب میں بیان کر دی ہیں۔ یہ سمری ہے، لیکن یہاں پر 15ویں آیت میں خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول نے کلیسیا کے لیے 4 نام بیان کیے ہیں۔ کلیسیا کے لیے 4 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ نمبر 1، تجھے معلوم ہو جائے کہ زندہ خدا کی کلیسیا کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ نمبر 3، جو حق کا ستون ہے۔ نمبر 4، اور بنیاد ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں کلیسیا سے متعلق بیان کی گئی ہیں کہ مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ اپنے فرزند تیموتھیوس کو کہتے ہیں کہ جس ذمہ داری کو تو نبھا رہا ہے، جس کلیسیا کو تو لک آفٹر کر رہا ہے، اس کی نگہبانی کر رہا ہے، میں تجھے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ دراصل کیا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے کہ جو تیری سپردگی میں نے کام کیا ہے، جو ذمہ داری میں نے تجھے دی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ ہے کیا چیز ہے۔ اور یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، ہاؤس ہولڈ آف گاڈ، یہ خدا کا گھر ہے جس کا مالک بذات خود خدا ہے۔ ہم کسٹوڈین ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم مختار ہیں، ہم مالک نہیں ہیں کلیسیا کے، ہم مختار ہیں، ہم سٹوورڈز ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ اس لیے یہ خدا کا گھر ہے۔ اور خدا کا گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر جو ہوتا ہے اس میں ایک سربراہ ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے، اور اس کے نیچے سارے جو ذمہ دار
اس کی ذمہ داری میں دیے گئے ہیں، تمام بچے جو ہیں وہ ایک بندے کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے خدا نے تیموتھیوس تجھے دی ہے، یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اس کو خدا خوفی میں آگے لے کر جانا، کیونکہ یہ ذمہ داری روحانی ذمہ داری ہے، یہ جسمانی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس میں تمام بسنے والے لوگ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور خدا اس کا ہیڈ ہے، اس لیے یہ خدا کا گھر ہے۔ پہلی بات اس نے بتائی ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، اور اس سے متعلق میں نے بہت سارے حوالہ جات اپنے نوٹس میں دیے ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیے گا کہ خدا کی کلیسیا خدا کا گھر ہے، یہ کسی اور کا گھر نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نام اس نے دیا ہے زندہ خدا کی کلیسیا، زندہ خدا کی کلیسیا۔ میں ایک گریک یونانی سٹرکچر کل دیکھ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں سنٹیکٹیکل سٹرکچر آف دا بائبل۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پچھلے فقرے میں سے جو ایک لفظ ہوتا ہے اس کو استعمال تو پچھلے فقرے میں کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو یوز ہے، استعمال ہے، وہ اگلے میں بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے کہ زندہ خدا کی کلیسیا، اور یہاں پر یہ جو زندہ ہے یہ خدا کے لیے بھی ہے اور کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ یہ اس کو ہم بولتے ہیں سنٹیکٹیکل سٹرکچر آف دا بائبل، کہ کئی دفعہ جو ایک لفظ ہوتا ہے وہ پچھلے فقرے میں ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال اگلے فقرے میں بھی ہو جاتا ہے۔ سو یہاں خوبصورتی کے ساتھ یہ سنٹیکٹیکل سٹرکچر یعنی نحوی خاکہ اس کو ہم بولتے ہیں اردو گرامر میں، یہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی زندہ خدا کی زندہ کلیسیا، زندہ خدا کی زندہ کلیسیا، یہ دوسرا نام ہے جو مقدس پالوس رسول نے کلیسیا کو دیا ہے۔ پہلے کلیسیا کو اس نے کہا ہے کہ تیموتھیوس ذہن میں رکھنا اس کا مالک خدا ہے، ہم کسٹوڈین ہیں، سٹوورز ہیں، مختار ہیں، ہم کلیسیا کے مالک نہیں ہیں۔ کلیسیا خدا کا بدن ہے، کلیسیا یسوع مسیح کا بدن ہے، کلیسیا زندہ کلیسیا خدا کا گھرانہ ہے، اور گھرانے کا مالک بذات خود خدا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہی ہے یہ زندہ خدا کی زندہ کلیسیا ہے، یہ کسی ایسے خدا کی کلیسیا نہیں ہے کہ جس کا مالک زندہ نہیں ہے۔ یہ کلیسیا خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر خریدی ہے۔ یہ وہ کلیسیا ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے اپنا خون سینچا ہے تو یہ کلیسیا بنی ہے۔ اس لیے خدا نے کلیسیا کو دلہن اور خداوند یسوع مسیح کو دلہا کہا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایسے ہے۔ سو زندہ خدا کی زندہ کلیسیا جو یسوع مسیح کا بدن ہے، یہاں یہ 4 نام بتا کر مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو اور ہم سب کو جو آج 21ویں صدی میں ہیں ان کو یہ پہچان دی ہے کہ جو آپ ذمہ داری کر رہے ہو، جو آپ کام کر رہے ہو، جس کو آپ بار بار یہ کہتے ہو کہ میری کلیسیا ہے، میری کلیسیا ہے، پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبانوں یہ آپ کی کلیسیا نہیں ہے، یہ خدا کی کلیسیا ہے، یسوع مسیح کا بدن ہے، آپ تو کسٹوڈین ہو، آپ اس پہ حتمی فیصلے نہیں کر سکتے، آپ اس کی فائنل ڈیسٹینیشن نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ خدا کی کلیسیا ہے، آپ نوکر ہو خدا کے، آپ نوکر بن کے رہو، مالک نہیں بننے کی کوشش کرو۔ اور آج جو لیڈر بنتے ہیں وہ کلیسیا کے مالک بن جاتے ہیں، وہ فیصلے کلیسیا کے خود کرتے ہیں، خدا کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، خود ہی فیصلے کرتے جا رہے ہیں، طلاقوں کی منظوریاں دے رہے ہیں، گے میرجز کی منظوریاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور خود ہی فیصلے کرتے جا رہے ہیں۔ پاسبانوں، نگہبانوں، یہ کلیسیا خدا کی کلیسیا ہے، یہ کلیسیا میری کلیسیا نہیں ہے، آپ کی کلیسیا نہیں ہے۔
یہ کلیسیا خدا کے بیٹے یسوع کا بدن ہے، خدا کا گھرانہ ہے، زندہ خدا کی زندہ کلیسیا ہے جو حق کا ستون ہے۔ کلیسیائی پہچان یہ ہے کہ پلر آف ٹروتھ حق کا ستون ہے، اور ستون آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ فلم سیمسن اینڈ ڈلائلہ دیکھی ہو تو سیمسن کا جو آخری ایکشن ہوتا ہے وہ ان ستونوں کو گرانا ہوتا ہے جو بہت بڑے بڑے ستون ہیں۔ دیکھیے آپ نے فلم، ٹھیک ہے؟ افسس میں جو ارتمس دیوی کا مندر بھی تھا وہاں پر، اور وہ جو 2 ستون تھے ان پہ وہ پوری بلڈنگ کھڑی تھی، اور پھر سیمسن نے ایک دعا کی تھی، اس نے کہا تھا خداوند میں تو مر ہی جاؤں گا لیکن میں اس جھوٹ کو بھی مارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خداوند میں تو مر ہی جاؤں گا، ایک بار مجھے موقع دے دے کہ میں اپنی موت کے ساتھ اس جھوٹ کی موت بھی کر دوں، اور اس نے ان ستونوں کو گرا دیا تھا، اور وہ جو ستون تھے وہ اس پورے جھوٹ کو اٹھائے ہوئے تھے، اور اس کے حفظ کلیسیا حق کا ستون ہے، دنیا میں سچائی کو یہی اٹھائے ہوئے ہے، اس کے علاوہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ جو سچی کلیسیا ہے، حق کا ستون ہے، سچائی اگر ملتی ہے تو وہ آپ کو کلیسیاؤں میں ملے گی۔ اب کویسچن یہ ہے کہ کلیسیاؤں کو کتنا ہم نے حق کا ستون بنایا ہوا ہے، اور یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ تیموتھیوس کی۔ اسی لیے مقدس پولس رسول نے پہلی صدی میں تیموتھیوس کو لکھا، اور آج 21ویں صدی میں ہمیں لکھا کہ جس کلیسیا کو تم نے جھوٹ کا ستون بنایا ہوا ہے اس کے لیے تو آج ایک ایسے سیمسن کی ضرورت ہے کہ وہ جھوٹ کے ستونوں کو گرا دے، اور آج کلیسیا کی جو صحیح پہچان ہے، کلیسیا کا جو صحیح معیار ہے، جو کلیسیا کا صحیح نام ہے، وہ ہے حق کا پلر آف ٹروتھ۔ ستون وہ ہوتا ہے جو کسی بلڈنگ کو اٹھا لیتا ہے، اس میں کانکریٹ ہوتا ہے، بہت بڑا سریا ہوتا ہے، اگر 1 نمبر ہو تو بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ بڑے بڑے برجز کو اٹھا لیتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز کو ستون اٹھا لیتے ہیں۔ آج کلیسیا پوری دنیا کی سچائی کو اٹھائے ہوئے ہے، لیکن اگر آج کلیسیا حق کا ستون نہیں ہے تو وہ زندہ خدا کی زندہ کلیسیا بھی نہیں ہے۔ کلیسیا کی پہچان ہی یہی ہے، نمبر 1 وہ خدا کا گھرانہ ہے، نمبر 2 وہ زندہ خدا کی زندہ کلیسیا ہے، نمبر 3 وہ حق کا ستون ہے۔ کلیسیا مر جائے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، اور جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کلیسیا کے اراکین میں نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں لیڈرز یا کلیسیا ممبران جھوٹ بولتے ہیں وہ کلیسیا کے شرکاء نہیں ہیں۔ کلیسیا جو ہے یہ ستون ہے سچائی کا، سچائی کے علاوہ کلیسیا کا سٹیل وہ بھی سچائی ہے، کلیسیا کا کانکریٹ وہ بھی سچائی ہے، کلیسیا کی ریت وہ بھی سچائی ہے، کلیسیا کے انگریڈینٹ جو پلر کے انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ بھی سچائی ہے۔ سچائی ہی سچائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سچائی کے لیے آلیتھیا یسوع مسیح کہا گیا ہے۔ کلیسیا یسوع مسیح کا ستون ہے، کلیسیا یسوع مسیح نے بنائی ہے، کلیسیا یسوع مسیح کو لے کر کھڑی ہے، اور کلیسیا گر گئی تو یسوع مسیح گر جائے گا۔ لہذا کلیسیا کا قائم رہنا اس دنیا میں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کلیسیا یسوع مسیح کا پلر ہے، حق کا ستون ہے۔ اس لیے پولس رسول نے کہا ہے تیموتھیوس یہ خدا کا گھرانہ ہے، یہ زندہ خدا کی کلیسیا ہے جو حق کا ستون ہے، اور نمبر 4 بنیاد ہے۔ یہ چوتھا نام ہے کلیسیا کا۔ پہلا نام میں نے بتایا تھا کہ کلیسیا خدا کا گھرانہ ہے، نمبر 2 زندہ کلیسیا
زندہ خدا کی کلیسیا ہے۔ نمبر 3 کلیسیا حق کا ستون ہے۔ نمبر 4 بنیاد۔ مقدس پالوس رسول نے کلیسیا کو چوتھا نام بھی دیا ہے اور وہ ہے بنیاد۔ بنیاد خدا کے کلام کی بنیاد، بائبل کی بنیاد، خدا کے بھیدوں کی بنیاد، کلیسیا کے پرچار کی بنیاد۔ کلیسیا فاؤنڈیشن ہے، مسیحی مذہب کی فاؤنڈیشن ہے، اور کلیسیا کے اوپر مسیحی مذہب کھڑا ہے۔ اگر کلیسیا نہیں ہے تو کرائسٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ کلیسیا زمین پر کرائسٹ کا پرتاؤ ہے، اس کا عکس ہے، اس کی فوٹو کاپی ہے۔ اس لیے کلیسیا کو بنیاد کہا گیا ہے، اور بنیاد بھی ستون کا ہی کام کرتی ہے۔ بنیاد فاؤنڈیشن ہوتی ہے جس پر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اور ستون اسے سپورٹ کرتے ہیں درمیان میں سے اٹھانے کے لیے۔ سو کلیسیا سچائی کی بنیاد ہے، اور یہاں پر بھی سنٹیکٹیکل سٹرکچر استعمال کیا گیا ہے۔ حق کا ستون اور حق کی بنیاد ہے۔ یہ جو حق ہے یہ دونوں کے ساتھ جاتا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ اس کو نحوی خاکہ کہتے ہیں اردو گرامر میں، اور انگلش میں سنٹیکٹیکل سٹرکچر کہتے ہیں، کہ یہ جو حق ہے یہ ستون کے لیے بھی ہے اور بنیاد کے لیے بھی ہے۔ کلیسیا حق کا ستون اور حق کی بنیاد ہے، اور کلیسیا اگر بنیاد ہل جائے تو پھر سب کچھ کریش ہو جائے گا۔ مقدس پالوس رسول نے کہا یہ میں چیزیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تجھے پتہ ہو جائے کہ یہ جو کلیسیا ہے، جو خدا کا گھرانہ ہے، زندہ خدا کی زندہ کلیسیا ہے، جو حق کا ستون اور حق کی بنیاد ہے، کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے کلیسیا کے کوئی فیصلے نہ کرنا، اپنے کلچر کے مطابق کلیسیا کے فیصلے نہ کرنا، اپنی کلیسیا کے ایلڈر صاحبان کے پریشر سے کلیسیائی فیصلے نہ کرنا، اپنی گورنمنٹ کے پریشر سے کلیسیا کے فیصلے نہ کرنا۔ کلیسیا خدا کا گھرانہ ہے، اس کے فیصلے خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گے۔ اب یہ کون ہے جو کلیسیاؤں میں طلاق کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو آدمی جدا۔ یہ کون سا آدمی ہے جو طلاقیں کرواتا ہے یا کرتا ہے؟ یہ کلیسیا کے خلاف ہے۔ اور بہت سارے قوانین ہیں جو دنیا میں رائج الوقت ہیں، جو شاید کلچرل پریشر کی وجہ سے کیے گئے، یا جو سوشل ایولز ہیں ان کے پریشر کے نیچے کیے گئے، یا بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے وہ کیے گئے۔ پوری دنیا میں، میں کسی ایک کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشرقی کلیسیا میں مغربی کلیسیا، نہیں، یہ پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ فیصلے خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے، بلکہ انسانی انٹلیکٹ اور پریشرز استعمال ہو رہے ہیں۔ اور مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کلیسیائی فیصلے، کلیسیائی برتاؤ ایسے کرنا جیسے میں نے تجھے گائیڈ کیا ہے، جیسے میں نے لکھا ہے۔ آج کلیسیائی فیصلے لیڈر اکٹھے ہو جاتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، بائبل پڑھتے بھی نہیں ہیں، بائبل پڑھتے بھی نہیں ہیں اور فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم خدا سے دور اور خدا کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں۔ تجھے میں نے اس لیے لکھا ہے کہ کلیسیا کا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے تجھے علم ہونا چاہیے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے۔ میں نے جیسے بتایا ہے کہ مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ تھموتھیوس کو ایک سمری دے رہے ہیں دوسرے اور تیسرے باب کی، اور یہاں پر
وہ کلوز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں آؤں گا، اگر دیر ہو گئی تو یہ میں ڈاکومنٹ بھیج رہا ہوں، یہ میں خدا کا کلام بھیج رہا ہوں، اس کو پڑھ لینا اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ کلیسیا کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس میں کلام نہیں، اس میں کلام نہیں، جو کلام کے لیے یہاں پر بتایا گیا اس میں کلام نہیں، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ہومو لوگومینوس، یہ لفظ ہے، اس میں کلام نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں کلام سے مراد بائبل مقدس نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، یہ ایک اصطلاح ہے جو استعمال ہوئی ہے۔ یہاں لکھا ہے اس میں کلام نہیں، یہاں کلام سے مراد میں نے بتایا ہے کہ کلام مقدس نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے ہومو لوگو مینوس، یہ جو لفظ ہے یونانی زبان کا، اس کا مطلب ہے اس میں تکرار نہیں، اس میں بحث کی گنجائش نہیں، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی شک کیا جائے، اس میں شک نہیں، اس میں تکرار نہیں، اس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہومو لوگومینوس انگلش میں ہے بیونڈ آل کویسچنز وداؤٹ کنٹروورسی، جس میں کوئی تکرار نہ ہو۔ اس میں کلام نہیں، اس میں تکرار نہیں، اس میں بحث نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دینداری کا بھید بڑا ہے۔ گاڈلینس، دینداری کیا ہے؟ گاڈلینس، گاڈلینس کا بھید بڑا ہے، دینداری کا بھید بڑا ہے۔ یہ دینداری کیا ہے؟ دینداری کا ترجمہ مذہب کیا گیا ہے۔ یوسیبیا لفظ ہے دینداری کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ریورنس ٹوورڈ گاڈ، پائٹی، ریلیجن، یعنی پارسائی۔ دینداری سے مراد بتایا گیا ہے پارسائی، روحانیت، مذہبیت، خدا کی قربت، خدا کو جاننے کی جو کشش ہے اس کو دینداری کہا گیا ہے۔ یعنی دینداری جو ہے یہ وہ ظہور ہے، یہ وہ بیان ہے کہ زمین پر انسان ثابت کر سکے کہ اس کا دین کون سا ہے۔ دیندار اس کو کہتے ہیں، دین کا جو کیپر ہوتا ہے، جو محافظ ہوتا ہے، جو ڈسپلے کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسیحی مذہب کا بھید بڑا ہے۔ دینداری سے مراد گاڈلینس، مسیحی مذہب کی بات کی گئی ہے۔ دینداری سے مراد مسیحیت کی بات کی گئی ہے، خداوند یسوع مسیح کی بات کی گئی ہے۔ اور آگے اس نے بتایا ہے کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ مسیحیت کا بھید بہت بڑا ہے۔ کیا بھید ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھید بڑا ہے، گریٹ مسٹری از اے گریٹ مسٹری۔ پہلی بات یہاں پر بیان کیا، 7 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اور یہاں یہ جو 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 7 چیزیں ابتدائی کلیسیا کا ایمان ہوا کرتا تھا۔ جب ہمارے پاس ناشین کریڈ نہیں تھا، نکایا کا عقیدہ نہیں تھا، جب ہمارے پاس رسولوں کا عقیدہ نہیں تھا، تو یہ دینداری کا بھید مقدس پالوس رسول نے اس لیے تھموتھیوس کو بھیجا ہے کہ اس میں تو شک ہی نہ کر کہ مسیح کا بھید بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلوسیوں 2 باب کی نامیات میں لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا مکمل مکاشفہ ہے جو رویل ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں خود خدا اترا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے،
اور یہ بھید بہت بڑا ہے، اس کی ڈیٹی بہت بڑی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ الوہیت کا پیکر ہے، اس میں ڈیٹی ہے، وہ ڈیوائن ہے، اس لیے اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ یہ 7 فولڈ مسٹری ہے جو ظاہر کر دی ہے مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس پر، اور آج ہمارے اوپر۔ اس نے کہا پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق پہلی بات سیکھ لو کہ وہ ڈیوائن ہے، وہ خود ہی نہیں آ گیا، وہ نہ انسان کے ارادے سے آیا ہے، نہ جسم اور خون سے آیا ہے، وہ خداوند کی مرضی کے مطابق بغیر باپ کے زمین پر پیدا ہوا ہے۔ اس کی ڈیٹی کا ثبوت ہے کہ وہ الہی ہے، وہ روح القدس کے وسیلے سے اس زمین پر آیا ہے، اور اس بھید کو پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ الہی ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ معجزات کرتا ہے، وہ مردے زندہ کرتا ہے، اور آج پوری دنیا میں مسیح کے وسیلے سے مسیحا کہنا نجات دہندہ مراد لیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی قوم کسی مصیبت میں پھنستی ہے تو مسیح کو یاد کیا جاتا ہے کہ کاش کوئی مسیحا آئے اور ہماری مدد کرے۔ یہ منسوب کر دی گئی ہے مسیح کے ساتھ، مسیحائی کو منسوب کر دیا گیا ہے مسیح کے ساتھ کہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو مسیح ہی مسیحا بن کے آتا ہے، وہ چاہے ڈاکٹرز کے وسیلے سے آئے، چاہے وہ پولیس کے وسیلے سے آئے، چاہے وہ پولیس کے وسیلے سے آئے، چاہے وہ فوج کے وسیلے سے آئے، مسیح ہی مسیحا بن کے آتا ہے۔ اور یہ بات دینداری کا بھید ہے جو آج ہمیں سمجھنا ہے۔ دوسری بات، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، یہ دوسری بات ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ God was manifest in the flesh، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہاں پر ڈاکٹرن آف انکارنیشن کی بات کی گئی ہے، تجسم الہی کی بات کی گئی ہے کہ خدا نے خود جسم لے لیا ہے اور وہ مجسد بن کر، مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ بھید ہے جو آج کھل کے سامنے آ گیا ہوا ہے، اس میں کوئی تکرار ہی نہیں ہے، اس میں بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح ڈیوائن ہے اور وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے اور وہ روح میں راست باز ٹھہرا ہے۔ نمبر 3، جسٹیفائیڈ ان دا اسپرٹ، وہ ڈیوائن ونڈیکیشن اس کی ہوئی ہے۔ کیسے؟ خداوند یسوع مسیح نے جب پیدا ہونا تھا، اس کے پیدا ہونے کی جو خوشخبری ہے وہ فرشتے کے وسیلے سے مقدسہ مریم کو دی گئی۔ اس کے بعد جب مقدس یوسف اور مقدسہ مریم میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، فرشتے نے آ کر ان کی مدد کی اور ان کی ریکنسلیشن کروا دی۔ جو فیملی ایشو آیا، فرشتہ آیا اور اس نے اس مسئلے کو ریزالو کر دیا اور وہ مسئلہ سیٹل ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ رہا اور بہت سارے مقامات پر جو پاک روح ہے، پاک روح کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش روح القدس کے وسیلے سے ہوئی، اس کی پیشن گوئی کی گئی اور اس کو خوشخبری دی گئی کہ وہ روح القدس کے وسیلے سے ہوگا۔ پھر خداوند یسوع مسیح روح القدس کے وسیلے سے ان کا بپتسمہ ہوا، روح القدس کے وسیلے سے وہ آزمائے گئے، روح القدس کے وسیلے سے وہ زندہ ہوئے، روح القدس کے وسیلے سے وہ آسمان پر اٹھائے گئے، روح القدس کے وسیلے سے وہ دوبارہ آئیں گے، اور روح القدس انہوں نے بھیجا جو آج ہماری کلیسیاؤں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ جسٹیفائیڈ ان دا اسپرٹ، یعنی ان کی پوری جسٹیفیکیشن روح القدس کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ سو روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا۔ نمبر 4، فرشتوں کو سین آف دا اینجلز، فرشتوں کو دکھائی دیا۔ خداوند یسوع مسیح جب وہ انکارنیشن سے پہلے تھے،
उस वक्त तो शायद ये भेद था और फरिश्तों को नहीं दिखाई देता था, लेकिन जब उनका तजस्सुम हो गया, जब वो पैदा हो गए, तो फरिश्तगान का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि उनकी खुशखबरी फरिश्ते के वसीले से दी गई, उनकी जो रिकैंसिलेशन है मुक़द्दस यूसुफ की और मुक़द्दसा मरियम की, वो भी फरिश्ते के वसीले से की गई। उनके जो जिंदा होने के वक्त है, वो भी फरिश्तगान ने ये खुशखबरी सुनाई कि वो यहाँ नहीं है। और जब वो आसमान पर उठाए गए, फिर भी फरिश्तगान ने बताया कि ऐ गलीली मर्दों, क्या देख रहे हो? जैसे तुम इस खुदाबंद को ऊपर जाते देख रहे हो, वैसे ही तुम इसे दोबारा आते देखोगे। सो फरिश्तगान जो है, उन्होंने ये तस्दीक की है। पहले रूहुल कुद्दस ने जस्टिफाई किया है, फिर फरिश्तगान ने किया है, और उसके बाद नंबर 5, और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई। और आप जानते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो गैर कौम ने आके उसे सजदा किया, जिन्हें मजूसी कहते हैं। मजूसी ने आके सजदा किया, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी गलीली मिनिस्ट्री में उसने गैर अक़वाम में जो मुबश्शिर हैं वो लगा दिए। और जब वो आसमान पर चले गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस पौलुस रसूल को चुन लिया कि वो गैर कौम का रसूल हो। लिहाजा ये जो दीनदारी का भेद है, ये गैर अक़वाम पर भी जाहिर कर दिया कि कोई भी इससे बेखबर ना रहे। नंबर 6, वो दुनिया उस पर ईमान लाए। और यहाँ हम देखते हैं कि अमाल की किताब जब हम बार बार पढ़ते हैं तो 5 बार वहाँ ये फिक्र आता है, और खुदावंद का कलाम बढ़ता और तरक्की करता गया, और हर रोज़ लोग कलीसिया में शामिल हो जाते थे। सो दुनिया ने उस पर ईमान लाया, और उस वक्त भी और आज भी पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह के इस भेद से वाक़फियत हासिल करता है। और नंबर 7, और जलाल में ऊपर उठाया गया। और जलाल में यहाँ पर उसके असेंशन की बात हो रही है, यानी 7 बातें जो हैं, ये भेद था, लेकिन अब ये भेद नहीं है। ये भेद रहा, कौमों पर रहा, उम्मतों पर रहा, लेकिन पौलुस रसूल बताते ये हैं कि अब ये भेद हमारे ईमान का हिस्सा बन गया हुआ है। नंबर 1, वो डिवाइन है, वो इलाही है, वो अलूहियत का हामिल है, वो मुजस्सम होकर दुनिया में आया। नंबर 2, वो रूहुल कुद्दस के वसीले से रास्तबाज ठहरा। नंबर 3, नंबर 4, वो फरिश्तों को दिखाई दिया। नंबर 5, वो गैर कौमों पर जाहिर हुआ। नंबर 6, दुनिया उस पर ईमान लाई। और नंबर 7, वो शहाना तौर पर आसमान पर उठा लिया गया, उसका सऊद हुआ। मेरे नाज़रीन और हाज़रीन, ये वो भेद है जो भेद था, लेकिन अब ये भेद नहीं रहा। ये भेद हमारा ईमान है। पौलुस रसूल ने कहा, मैं आऊँगा, और अगर मैं लेट हो गया तो ये मैं ख़त तुझे लिख रहा हूँ। मैंने तुझे बता दिया है कि कलीसिया का बर्ताव कैसे करना है। मत समझना कि कलीसिया तेरी है। कलीसिया खुदा का घराना है। कलीसिया जिंदा खुदा की जिंदा कलीसिया है। कलीसिया हक का सतून है, और कलीसिया सच्चाई की बुनियाद है। इसके साथ कैसे बर्ताव करना है, ये भेद मैं तुझे दे रहा हूँ। ये अब भेद हमारे लिए नहीं है, ये भेद अभी भी भेद है उनके लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं किया। ये भेद उनके लिए भेद है, लेकिन अब मसीहियों के लिए ये भेद हमारा ईमान बन चुका है। हम इस ईमान में जिंदा हैं। हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के, उसके इस डॉक्यूमेंट के, इस कलाम के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने उसके वसीले से आज हमें एहसास दिलाया है कि ये कलीसिया मेरी नहीं, खुदा की है। ये खुदा का घराना है, जिंदा खुदा की कलीसिया है।
حق کا ستون اور حق کی بنیاد ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح بھید نہیں رہا، بلکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔